قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 سورہ حدید۔ سورہ حدید کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 94 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 25 میں لوہے کو آسمان سے نازل کرنے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ حدید ہے اور عربی میں حدید لوہے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں ہوئی ہے۔ یہاں 6 دن سے مراد خلقت کے 6 مراحل ہیں، کیونکہ اس وقت دن اور رات کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کے نافرمان بندوں سے کہا گیا ہے کہ کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ اس آیت کے ذیل میں تاریخ میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ فضیل بن عیاض ایک عورت کے عشق میں دیوار پر چڑھے اور ہمسائے سے اس آیت کو سن کر اس نے توبہ کر لی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے معتبر اصحاب میں شامل ہو گئے۔ آیت نمبر 20 سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو مال و متاع کی فراوانی سے سکون و اطمینان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس کے برعکس جس کے پاس جس قدر مال و متاع زیادہ ہوتا ہے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے اور سکون چھن جاتا ہے۔ روایات کے مطابق سورہ حدید حشر، صف، جمعہ اور تغابن ان سوروں میں ہیں جنہیں سونے سے پہلے تلاوت کریں تو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ ہر چیز پر غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر غالب ہوا، اپنا اقتدار قائم کیا۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور اسے بھی جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کا رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور وہ اللہ تم سے عہد و پیمان لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندے خاص پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے، اور بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث ترکہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جنگ کی، وہ اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ پہلے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بڑا باخبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھائے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، آج تمہیں مبارک ہو ان باغہائے بہشت کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی وہ کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے کی دنیا میں لوٹ جاؤ، پھر وہیں روشنی تلاش کرو۔ بس ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ وہ منافق اہل ایمان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنہ گمراہی میں ڈالا اور ہمارے بارے میں گردشوں کا انتظار کیا کہ نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، اور شک و شبے میں مبتلا رہے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے، وہی تمہارے لیے اولا اور سزاوار ہے، وہ بہت بری جائے باز گشت ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد اور خدا کے نازل کردہ حق کے لیے نرم ہوں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بس ان پر طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہوئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، اور ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کے لیے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، ظاہری زیب و زینت، باہمی فخر و مباحات اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے عارضی ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس کی نباتات پیداوار کافروں کسانوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، پھر وہ خشک ہو کر پکنے لگتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور کفار کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے، اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیاوی زندگی دھوکے کے ساز و سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی بھی مصیبت زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ جو چیز تم سے کھو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ وہ اللہ تمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں، کیونکہ اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو احکام الہی سے روگردانی کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔
یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیلوں معجزوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا نازل کیا، پیدا کیا جس میں بڑی قوت ہے اور شدید ہیبت ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں تاکہ اللہ دیکھے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب قرار دی، جاری کر دی، پس ان میں سے بعض تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں اکثر فاسق بدکار ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور رسول بھیجے اور انہی کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہاں البتہ انہوں نے اسے خدا کی خوشنودی کی خاطر اختیار کیا تھا، پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق نافرمان ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اس کے رسول پر کما حق ہو ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ یہ لوگ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔